بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں جناب رمضان لغاری صاحب، پیپلز یونٹی پی آئی اے کے صدر ہیں اور پی آئی اے کی تحریک کے روح رما رہے ہیں۔ علی صاحب خاموش کیوں ہیں سر آپ؟ بھائی جان خاموش تو ہونا ہے۔ پی آئی اے 23 تاریخ کو بکنے جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک اور قومی ادارہ انتقال فرما جائے گا۔ آپ نے بھی یہاں صرف گفتگو ہی کی، کچھ نہیں کیا۔ آپ سے مجھے بڑا گلہ ہے، میں کیا بتاؤں، کیا کہوں آپ سے، کیا کرنے کیا کریں گے؟ 23 کو یہ بک رہی ہے، جا رہی ہے، اب تو ختم ہو گئی نا بات۔ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ بچائیں گے ان ہزاروں بچوں کو، ان کے خاندانوں کو، جو لوگ ملازمت میں، جن کے اوپر بے روزگاری کی کوئی تلوار ہے؟ کسی نے پوچھا ہے آپ سے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں اس لیے پریشان ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر بار کی طرح جب بھی پی آئی پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ ہمیں موقع دیتے ہیں بات کرنے کا۔ اور آج جو آپ کی فیلنگس ہیں پی آئی کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر محب وطن پاکستانی کی یہی فیلنگ ہے۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ میں یہ کہنے میں آر نہیں سمجھتا کہ 23 دسمبر کو جو گورنمنٹ آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں اس کو نیلام کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے نام لکھا ہوا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ اس کی ٹیل پہ پاکستان کا خوبصورت جھنڈا ہے جو ہر پاکستانی کے ماتھے کا تاج ہے، ماتھے کا جومر ہے، جس کو ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں اور جس ہم اپنی غیرت سمجھتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پی آئی اے کا 23 دسمبر کو سودا ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کے وقار کا، پاکستان کی عزت کا اور پاکستان کی غیرت کا سودا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، وہ ادارہ جس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، ایئر مارشل نور خان نے دنیا کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں کھڑا کیا، اور یہ ان سے چل نہیں رہا۔ علی صاحب، آپ نے کہا جی آپ سے پوچھا نہیں پی آئی اے کے ساتھ کیا ہوا، پی آئی اے کے ساتھ کیا تباہ کاریاں ہوئی، وہ آپ کے کئی پروگراموں میں تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ آپ کو سننے والے لوگ وہ ساری کہانی جانتے ہیں۔ اب میں موجودہ صورتحال پہ آپ سے جو یہ دل کا غبار نکالنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ جی آپ نے کیا کیا، مزدوروں کے لیے کیا کیا؟ ہم نے بطور ووٹ دیے لوگوں نے، بطور یونین، بطور پیپلز یونٹی آف پی آئی اے امپلائیز یونین، میں اور ہمارے ساتھیوں نے ہر اس برے وقت میں پی آئی اے کا ساتھ دیا۔ پی آئی اے کے لیے ہمارے ساتھیوں نے سینے پہ گولیاں کھائیں۔ آج اگر پی آئی اے کا جو وجود اس پاکستان میں موجود ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ میرے ان ساتھیوں کے خون کے صدقے میں ہے۔ یہ تو 2015 میں اس کو بیچ چکے تھے۔ ہم نکلے، ہم نے وہ تحریک چلائی جس پہ انہوں نے ہمارے اوپر، مجھ سمیت کئی رہنماؤں پر دہشت گردی کی، الوی صاحب، ایف آئی آر کٹی، دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹی، چار دیواری کا انہوں نے تقدس پامال کیا۔ کراچی کے اندر ہمارے ساتھی ایک پرامن احتجاج کی ریلی لے کر جناح ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئے، رینجر سے اس پہ اسٹریٹ فائر کروائے اور لوگوں کو شہید کرایا۔ ہم ان شہادتوں کے باوجود بھی ہم نہیں رکے، تو اب بھی ہم نہیں رکیں گے۔ آپ کے شہیدوں کو سلام، آپ کی ہمت اور جرأت کو سلام، آپ کے ساتھ چلنے والے لوگوں کے جذبے کو سلام۔ لیکن 23 کو بڈ تو اب ہو جائے گی، اب کیا کریں گے آپ؟ علی صاحب، اب اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ آپ ایک زیرک صحافی ہیں۔ اس ملک میں اس وقت آئین، قانون، اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں ایک آئینی لیگل باڈی کے طور پر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ پیپل یونٹی آف پی آئی اے امپلائیز کا میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ، این آئی آر سی میں میری تنظیم رجسٹر ہے، میرے پاس سی بی ایس سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ آئینی اور قانونی طور پر پابند ہیں کہ پی آئی اے کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میری تنظیم کو، مزدوروں کی تنظیم کو یہ آن بورڈ لیں گے، ان سے مشاورت کریں گے۔ میرے لوگوں کے تحفظات، جو مجھے تحفظات ہیں کہ آپ نے پہلے میاں منشا کو اپنا ایم سی بی دی، انہوں نے آتے ہی 5000 لوگوں کو نکال دیا، بے روزگار کر دیا۔ آپ نے پی ٹی سی ایل دی، 70,000 میں سے انہوں نے 50,000 لوگوں کو نکال کے 22,000 پہ مشتمل لوگوں کی ڈاؤن سائز ہوئی۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی نااہلی سے آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ جی ہم سے پی آئی اے نہیں چل سکتی، یہ آپ کی نااہلی ہے اور کسی کی نااہلی نہیں ہے۔ 2024 اور 25 میں میرے محنت کشوں نے آپ کو 22 ارب روپے کا نیٹ پروفٹ دیا ہے۔
PIA کو آپ نے بڑے خواجہ آصف 22 ارب کا پروفٹ دیے. یہ تو کہتے ہیں آپ کھا جاتے ہیں, کما کیوں نہیں دیتے, نکمے ہیں یہ ورکر اور اس لیے ہم بیچنا چاہ رہے ہیں, خسارے میں ہیں. آپ 22 ارب پہلے بھی ویسے آپ نے مجھے بتایا تھا. یہ جھوٹا بیانیہ جس کے تحت انہوں نے PIA کو بے توقیر کیا. یہ ان کے جو لگائے جو چمچے خرچے تھے وہ قومی مجرم تھے. فواد حسن فواد نے جب پرائیویٹائزیشن کا منسٹر تھا اس نے کیا کیا, 2 ارب 30 کروڑ روپے لگا کے PIA کو توقیر کیا, بے توقیر کیا. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں اس کا کام کیا تھا جب وہ بیچنے آیا تھا, جب جو ان کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو بلو ورڈ کو لے کے آ گئے اس کے اندر, اس میں موصوف PIA کی پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے اس کو وزیر مقرر کیا. اس قوم کا 2 ارب 30 کروڑ روپیہ اس نے لگایا اور اس نے کیا کیا, اس نے 24 پروگرام کیے بڑے بڑے صحابیوں کے ساتھ. وہ پیڈ پروگرام تھے. میں یہ آپ کو یہ بالکل 2 ارب 30 کروڑ روپے ہمارے دوستوں نے کمائے, میڈیا والوں نے, کہ PIA کو گندا کرنا ہے. اب ہم ادھر ملنگ فقیر مفت میں بس وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, پھر اپنے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضمیر کا سودا نہیں کرتے. میں نے بڑے بڑے صحافیوں کو, میں اب نام لوں گا تو ان کے دل آزاریاں ہوں گی, میں نے ان کو فون کیا کہ آپ فواد حسن فواد کا موقف 1 گھنٹہ سن رہے ہیں اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہا ہے. ہم ایک نمائندہ تنظیم ہے اور ہم آئین اور قانون کے مطابق بیٹھے ہوئے, آپ ہم سے ورجن تو لے. اس کو یہ تو کہیں کہ جی آپ کی بات کو ہم رد کریں, یا تو آپ کی کوئی اسٹڈی نہیں تھی. وہ کہتا تھا جی 15,000 امپلائی ہے. بھائی جان جب ون سائیڈڈ پیڈ پروگرام ایسے ہی ہوتے ہیں, اس میں اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں سوال نامہ واٹس ایپس پہ آتا ہے بھائی جان, ٹھیک ہے, تو وہ پھر میرے دوستوں نے وہی پوچھنا ہوتا ہے. خیر چھوڑیں. یہاں بہت سارے لوگ میں نے دیکھا آسمان سے اترے, آپ کے ایئر لائن کے اوپر بڑے بڑے عہدوں پر آئے. تو ذمہ دار تو وہ ہونے چاہیے جن کو یہاں لایا گیا بھاری بھرکم تنخواہوں پر, کچھ کنسلٹنسیوں پر, کچھ سربراہی کے عہدے میں, کوئی یہ جی فلاں طرف سے آ کے آئے ہیں, یہ فلاں طرف سے تجربے لے کے آئے ہیں. اور یہ پھر بنیادی طور پر کیا ان کی ناکامی نہیں کہ انہوں نے, اگر کوئی مسئلہ ہے بھی صحیح, تو ان کی ناکامی کی بجائے, ان کا احتساب کرنے کی بجائے, ان کو گرفتار کرنے کی بجائے پورے ادارے کو جو ہے وہ اس کی نیا ڈبو دی جائے, اس کو برباد کر دیا جائے. علوی صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے, پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا المیہ ہے. جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے PIA کو تباہ و بربادی کے کناروں پہ کھڑا کیا, وہ کئی بار ہم تفصیلاً آپ کو بتا چکے. کسی ایک شخص کا احتساب نہیں ہوا. اٹھا کے سارا گند جو ہے نا اپنے آپ کو بری الذمہ کر کے آپ یونینز کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں, آپ اور امپلائمنٹ کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں. جو آپ نے نقصانات پہنچائے, آپ نے کبھی خاقان عباسی سے پوچھا کہ آپ گولڈن ہینڈ شیک لے آئے, آپ PIA کی تاریخ میں اس پہ قرضہ چھوڑ کے گئے, آپ نے ایک چیئرمین ہوتے ہوئے ایک ایئر لائن کے ذہن میں بنا لیا کہ میں ایئر لائن بناؤں گا, آپ کیا پالیسی, آپ نے میاں نواز شریف سے پوچھا کہ اوپن اسکائی پالیسی PIA کے لیے کیا زہر قاتل ثابت ہوئی, کسی بندے سے پوچھا. کئی اور ایسے ڈائریکٹر ہیں جن کے اوپر, کسی کے اوپر 30 کروڑ کی انکوائری چل رہی ہے, کسی پہ 50 کروڑ کی انکوائری چل رہی ہے. وہ جو کرپٹ جو CEOs آئے آپ نے لگائے جنہوں نے PIA کا بیڑا غرق کیا, کوئی جہاز لے کے چلا گیا, اس کی طرف کسی نے کیا, کسی FIA نے ان کو بلایا. ابھی آپ جو ہے نا PIA کے در پہ, ابھی ایک دیکھیں اس قوم کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ قوم بیوقوف تو نہیں ہے. ادھر سے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب ایئر لائن بنائیں گے, ادھر آپ کہتے ہیں کہ جی PIA پاکستان کے جو ہے نا سفید ہاتھی ہے, اس کے سارا سرمایہ کھا گئی. پنجاب ایئر لائن علیحدہ بنائیں گے یا اسی کو خرید کے بنا رہے ہیں؟ دیکھیں اب اللہ جانے, ہو سکتا ہے کہ یہی جہاز ادھر پنجاب ایئر لائن میں چلے جائیں. یہ جو فرنٹ مین اپنے لائے ہیں سر جی, اپنا عارف حبیب کون ہے, یہ بڈرز کتنے آئے ہیں؟ 4 بڈر آئے نا سرکار, 4 بڈروں کو آپ نے لیا. ہم بھی گئے تھے. اچھا, اس بڈ میں تو ہم بھی گئے تھے کہ ہم اپنا کوالیفائی نہیں کر سکتے. نہیں, ہم کیسے کرتے؟ اشرافیہ کی دوڑ میں آپ اپنی وہ ہم دیکھنا چاہتے تھے. ہمیں پتا تھا ہم سے کیا ملنا ہے ان کو. ہم سے تو ایئر لائن چلتی, ہم سے تو ایئر لائن بچتی, اور ہم نے چلا مارنی تھی. لیکن ہمیں اس بڈ سے آؤٹ کیا گیا. جو اپنے بلو آئیڈ تھے, جو اپنے جن کے ساتھ ان کا مکمکہ ہے, ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں کھانے کھلائے جا رہے ہیں. بھائی آپ اس بڈ کھلنے سے پہلے کیسے ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ آپ ان کے ساتھ کیسے اکیلے کمروں میں ملاقاتیں کر سکتے ہیں؟ 4 کے نام بتائیں. دیکھیں سر, عارف حبیب ہے, لکی سیمنٹ والے ہیں, فوجی فرٹیلائزر ہے, اور ایئر بلو ہے. یہ 4 ہیں. ٹھیک, اب مجھے بتاؤ کہ ایئر بلو کے بارے میں ہم بتا چکے خاقان عباسی کہ وہ PIA کے لیے کیا سوچتا تھا.
عارف حبیب کو دنیا جانتی ہے کون ہے، کس کا بندہ ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ فوجی فرٹیلائزر تو اللہ ماشاءاللہ آپ ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے اس پہ، وہ تو کفر ہو جائے نا گا۔ بھائی جان مہربانی، میں بھی چپ ہوں سر۔ بھائی جان اب کہنے کا 20 مقصد لاکھ ہے روپے جرمانہ 3 سال بھائی کا ہے۔ صاحب، قاتل کے لیے ٹائم معین نہیں ہے، صحافی کو سزا دینے کے لیے ٹائم لمٹ ہے۔ اپنا علوی صاحب، ہم اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں سر، اس ملک کے اندر اس کے آئین پر، اس کے قانون پر ہمیں یقین نہیں رہا کہ ہمیں کہیں سے انصاف ملے گا۔ دیکھیں اگر ہمیں کہیں انصاف ملتا تو یہ مینجمنٹ، یہ حکومت ہمیں بلاتی، ہمارے امپلائیز کے جو تحفظات ہیں اس پہ ہمیں بات کرتی، جس کا ہمیں قانون رائٹس دیتا ہے۔ ہمارے پاس اب ایک آپشن بچ گیا ہے سر کہ ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، ہم اپنے امپلائیز کو، انہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، جس طرح پہلے انہوں نے ہم پہ گولیاں برسائی تھی، یہ دوبارہ گولیاں برسائیں، ہم میدان میں نکلیں گے، ہم اپنے امپلائیز کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کل کی تاریخ میں ایک جنرل باڈی ہمارے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہم نے بلائی ہے، اس کے بعد کراچی میں آج پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ ہم اپنا ٹوکن احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سے بات کی گئی، ہمارے تفصیلات کو دور کیا گیا، تو ہم ان کے ساتھ، ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ہمیں اپنے امپلائیز عزیز ہیں، ہمیں اپنی ایئر لائن عزیز ہے، لیکن اگر یہ اس اپنی طاقت کے زوم میں ہے کہ ہم اس کو کریں گے، تو ماضی ہمارا آپ کے سامنے ہے۔ ہم کسی بھی سرمایہ دار، کسی جاگیردار کو شب خون پی آئی اے پہ نہیں مارنے دیں گے، ہم نکلیں گے۔ یعنی آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ سے بات کی جائے، کوئی پلاننگ کی جائے، لوگوں کو اگر بے روزگار کرنا ہے، گولڈن شیک ہینڈ دینا ہے یا جو بھی کرنا ہے، تو اس کا کوئی پروسیجر بنایا جائے۔ آپ اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نجکاری کے خلاف نہیں رہے، آپ اس پروسیس کے خلاف ہیں۔ دیکھیں میں سب سے پہلے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کو مسترد کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم بالکل اس کے حامی نہیں ہیں، اوکے، لیکن اگر اب آپ اپنے طاقت کے زوم پر دیکھیں، میں اپنے لوگوں کو بے روزگار نہیں کرنا چاہتا، درست ہے، میں کسی ڈیلی ویجز کو بھی نکلنے پی آئی اے سے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہمیں گولیاں مار کے ہمارے اوپر ٹینک چڑھا دو۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ طے کر چکے، آپ اپنی طاقت کے زور پر، آپ اپنی بدماشی کے طور پر آپ نے یہ سوچ کو لیا کہ ہم نے اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں یہ کس شرائط پہ پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے، اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں، میرے خزانے میں کتنا آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ ہم قوم کا آپ کو درد کھائی جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیمت طے ہوگی، عارف حبیب کو ملتی ہے، فوجی فرٹیلائزر کو ملتی ہے، ایئر بلو کو ملتی ہے، لکی سیمنٹ کو ملتی ہے، آپ ان کو کہتے ہیں حضور آپ 15% پیسے دے دیں ہمیں، باقی آپ اس سے کما کے دیجئے گا، یہ فیصلہ تو میں نہیں مانوں گا۔ یعنی اگر 100 ارب کا بکے تو 15 ارب روپے دے کے تو بندہ مالک ہو گیا۔ جی سر، تو ویسے میرا خیال ہے انہوں نے میکسیمم، جو میرے پاس معلومات ہے، جو میں نے کوئی تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے، کہ انہوں نے میکسیمم لمٹ 100 ارب نہیں رکھی، اس سے بھی کم رکھی ہوئی ہے۔ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ تو اسی کا تو علوی صاحب رونا ہے، اسی کا تو رونا ہے کہ بھائی اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی اداروں کے ساتھ، دیکھیں پی آئی اے کو ابھی نجکاری کی ضرورت نہیں تھی علوی صاحب، ایک فلیگ کیریئر تھا، یہ چل پڑا تھا، ابھی آپ کا یورپ کھلا، ابھی آپ کا اپنا برطانیہ کھلا، ابھی آپ کو جہاز چاہیے، ابھی آپ اپنے لیز پہ جہاز لیں، اب اس پی آئی اے کو چلائیں۔ 22 ارب روپیہ 2024-25 کے اندر آپ نے منافع خود اعلان کیا ہے یار، آپ کا خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر ہے، اس نے آ کے بھنگڑے ڈالے کہ جی پی آئی اے کو ہم نے اتنا کر دیا، تو ایک جو منافع بخش ادارہ ہے، اچھا یا تو آپ آئی ایم ایف کو منشی ہیں، تو آپ تو پھر اچھا یہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا، یہ کہیں غیر ملکی ایجنڈا تو نہیں ہے کہ ہر چیز بیچ دو؟ بالکل او ایل ایس پہ لگا دو۔ دیکھیں غیر ملکی ایجنڈا ہے نا سر، دیکھیں اس ملک کو تباہی کے کنارے پہ پہنچانے میں آئی ایم ایف کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ آئی ایم ایف جب بھی کہتا ہے، آئی ایم ایف کہتا ہے جی یہ آٹا مہنگا کر دو، آئی ایم ایف کہتی ہے جی بجلی مہنگی کر دو، آئی ایم ایف کہتی ہے کہ ادارے بیچ دے، مزدور کم کر دے۔ آئی ایم ایف نے کبھی یہ کہا کہ جناب پرائم منسٹر کی جو مرات ہیں اس غریب ملک کی وہ کم کریں؟ آئی ایم ایف نے کبھی یہ مطالبہ، انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی منسٹر کالونی کے بل ختم کر دیں؟ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو ہر ڈی سیز کو، اے سیز کو جو ڈالے گورنمنٹ کے ملے ہوئے اس کو کم کریں، یا ڈبل پینشن بند کر دیں؟ پینشن لے کے ایک بندہ ایک طرف سے آتا ہے، دوسری جگہ آ کے لگ جاتا ہے، ادھر سے پھر تنخواہ لے رہا ہوتا ہے۔ وہ کبھی ہوا؟ آئی ایم ایف کو کیا ہے کہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جناب غریب کا آٹا مہنگا کر دو، غریب کی بجلی مہنگی کر دو، غریب کا روزگار چھین دو، غریب کے ادارے بند کر دو، ملیں بند کر دو، ریلوے بند کر دو، اسٹیل مل بند کر دو، یوٹیلیٹی اسٹیل بند کر دو۔ یہ تو ظلم ہے۔ لغاری صاحب ہماری ٹیم کہہ رہی ہے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا آلموسٹ، کوئی آخری بات جو آپ فیصلہ کن بات کرنا چاہیں اس فورم؟ سر دیکھیں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ ہم سر نکلیں گے، ہم کسی کو بھی، کوئی عارف حبیب ہو، فوجی فرٹیلائزر ہو، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ،
اس کو اگر ہمارے امپلائیز کے تفصیلات وہ مکمل نہیں کرے گا ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے. دیکھیں وہ پی آئی اے کا جو 6,000 ملازم ہے اس کے اوپر یہ اپنا ٹینک چڑھانا چڑھا دے, ہم سے بات کیے بغیر پی آئی اے کا پہیہ نہیں چلے گا. بھائی جان یہ دفعہ 144 لگا دیں گے, یہ کنٹینر کھڑے کر دیں گے, یہ گولیاں سیدھی ماریں گے, کتنے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ پہلے بھی ہم نے پہلے بھی دیکھی ہیں, یہاں تو بڑی بڑی گولیاں یہ پہلے بھی دیکھی ہے نا. ہر بندہ بکاؤ تو نہیں ہوتا سر. ہم نے ووٹ لیا ہے. اب نظام بڑا بے رحم ہے ویسے. اللہ مالک ہے, ایک اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا. ہم کون سا ہمارا ناجائز مطالبہ ہے کہ ہم نے کہا کہ جی ہمیں کوئی پیسے دے دو, ہمیں ذاتی پیسے دے دو. ہم کہہ رہے ہیں جو ہمارے مزدور ہیں, جو ہمارے محنت کش ہیں, اس کے تحفظ کی ہمیں یقین دہانی کرائیں. تو ہم آپ کو جو آپ کی مرضی آپ کریں, لیکن ہمارے امپلائیز کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, ہماری ایئر لائن کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ہاں, آپ اس طرف بیٹھ کے اپنے امپلائیز کی بات کر رہے ہیں اور مجھے اس طرف بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کی بات کرنی ہے کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ جس کو آپ بیچ رہے ہیں وہ کل چلائے گا بھی یا نہیں, اس کو منافع اس کی مرضی کا نہ ملے تو بند کر کے نکل جائے. اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ اگر چلائے بھی تو وہ کرائے ایسے مناسب رکھے کہ لوگ آسانی سے سفر کر سکیں, یا اس کو صرف ایک اشرافیہ کے ایلیٹ کلب کا حصہ بنا دے. بہت سارے سوالات ہیں اور کسی سوال کا جواب کوئی نہیں. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.